السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے قرآن پاک کی بڑی ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون،
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى
لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی اپنا بھی تو لگ جائے گا بستر مدینے میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانو گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو پر نور نظاروں کو ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے
واپس نہیں آئیں گے۔ گھبراؤ نہ دیوانو، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، ہمیں سرکار بلائیں گے۔ مل جائے گی تعبیریں ایک روز تو خوابوں کی، ایک روز تو خوابوں کی، گر جائے گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کی، سب دیکھنا راہوں کی۔ ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، جب آنسو بہائیں گے۔ گھبراؤ نہ دیوانو، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، ہمیں سرکار بلائیں گے۔ دل عشق محمد میں کچھ اور تڑپنے دو، کچھ اور تڑپنے دو، اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو، کچھ اور بھڑکنے دو۔ ہم تشنہ دلی جا کر زمزم سے بجھائیں گے، ہم تشنہ دلی جا کر زمزم سے بجھائیں گے، زمزم سے بجھائیں گے۔ گھبراؤ نہ دیوانو، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، ہمیں سرکار بلائیں گے، ہمیں سرکار بلائیں گے۔ جب حشر کے میدان میں ایک حشر برپا ہوگا، ایک حشر برپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہیبت کا دامن میں چھپائیں گے، ہم سب کو میرے آقا دامن میں چھپائیں گے، دامن میں چھپائیں گے۔ گھبراؤ نہ دیوانو، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، ہمیں سرکار بلائیں گے۔ للہ محمد سے روداد میری کہنا، روداد میری کہنا، للہ 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 محمد سے روداد میری کہنا، روداد میری کہنا، یہ پوچھ کے آقا سے اے حاجیو تم آنا، اے حاجیو تم آنا، عشرت کو مدینے میں کب آپ بلائیں گے، ہم سب کو مدینے
آپ بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، سرکار بلائیں گے، سرکار بلائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بعض تعمیری پہلو کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی۔ سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ ہمارے لیے ہمارے نبی حضور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ عمل ہیں، اور ہمیں اپنے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دیگر انبیاء کرام اور انبیاء سابقین کا معاملہ یوں ہے کہ ان کی شریعت کے بہت سارے احکامات منسوخ ہو گئے، مگر جن احکامات کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں باقی رکھا گیا، ان خاص اعمال کو اس امت کے لیے بھی نمونہ عمل قرار دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ تعمیری پہلو جو اس امت کے لیے روشن نمونہ عمل اور ہدایت ہیں، انہی کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کس چیز کو پسند فرمایا، اور آپ نے اپنی اولاد پر مرتب ہونے والے نیک اثرات کے لیے کس جگہ کو منتخب کیا، اور آپ نے اس حوالے سے کیا عمل انجام دیا، اسے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نیک اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یہاں تک کہ
99 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک فرزند عطا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے اور 99 سال کی عمر میں آپ کو نیک فرزند کی بشارت ملی اور نیک فرزند کی آپ کے یہاں ولادت ہوئی۔ ہمارے اہل ایمان بھائیوں کے لیے اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ کئی مرتبہ اولاد سے محروم مسلمان جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور جلد ان کی دعا کا اثر نظر نہیں آتا تو وہ شکوہ شکایت اور اس طرح کے نازیبا الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو اللہ رب العزت کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں ہرگز مناسب نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں رسولوں میں جن کا مرتبہ سب سے افضل ترین ہے، جب آپ دعا کرتے رہے اور 99 سال کی عمر میں آپ کو اس دعا کا اثر بشکل نیک اولاد نظر آیا تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کام ہے دعا کرنا اور قبولیت اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے یہ روشنی موجود ہے کہ مدتوں گزر کیوں نہ جائیں، ہمیں اپنا کام یعنی دعا کرتے رہنا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو اتنی جلد قبول نہیں ہوتی اور آپ دعا کرتے ہیں تو اتنی جلد قبول ہو جاتی ہیں؟ تو حضرت امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنا کام کرتا ہوں اور اللہ کے کام میں دخل نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب؟ کہا میرا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اور اس دعا کو قبول کرنا، یہ رب کے ذمہ کرم پر ہیں۔ میں اس بارے میں سوچ اور فکر نہیں رکھتا کہ رب قبول کب فرمائے گا۔ میں اپنا کام کرتا ہوں اور وہ یہ کہ مجھے رب سے مانگنا ہے، مجھے رب کو پکارنا ہے، مجھے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ تو اے اہل ایمان، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے یہ روشنی ملتی ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرنا ہمارا کام ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ باقی دعا کی قبولیت اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہیں اور اس میں ہمیں زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو حصول اولاد کے لیے خود دعا کرتے ہیں یا کسی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، مگر بالعموم ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو حصول اولاد کے لیے دعا کریں یا کسی سے کرائیں تو اس میں نیک اولاد کے حصول کی دعا نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے، ہمارے لیے اولاد کی دعا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے روشن ہدایت ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے صرف اولاد کی دعا نہ کریں بلکہ نیک اولاد کی دعا کریں۔ اور اس سلسلے کے اندر جو آگے ہمارے لیے رہنمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور قابل عمل ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی اور نیک اولاد کے لیے دعا کی، اور پھر آگے مرحلہ آتا ہے اس اولاد کو نیک بنانے یا نیک بنائے رکھنے کا۔ تو اولاد کے لیے جب دعا کی تو ہم نے نیک اولاد کے لیے دعا کی، مگر اس اولاد کو جب نیک بنائے رکھنا ہے، اس اولاد کو جب نیکی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، اس کو صالح پرہیزگار اور متقی بنانا ہے، تو اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر لوگ نیک اولاد کے لیے دعا تو کر جاتے ہیں
مگر پھر اس کو نیک بنائے رکھنے یا نیک اثرات اس پر مرتب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے غفلت برتتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کے حصول کی دعا بھی کی اور پھر ان کو نیک بنائے رکھنے یا ان پر نیک اثرات مرتب کرنے کے لیے کیسے ماحول کا انتظام کیا، کیسی جگہ کا انتخاب کیا، آپ نے ان کی پرورش کے لیے کس جگہ کو چنا۔ جب آپ اس چیز کو پڑھیں گے تو آپ کو روشن ہدایت ملے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں جس کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی آج نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور جب اولاد مل جاتی ہیں تو پھر ہم اس اولاد کو کس جگہ بسانا پسند کرتے ہیں، ہم اس اولاد کو کس جگہ آباد کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنی اولاد کو اس جگہ آباد کرنا پسند کرتا ہے جہاں دنیاوی منافع حاصل ہو سکے، جہاں دنیاوی عیش و آرام، راحت اور سکون میسر آ سکے، جہاں ان کے لیے روزگار فراہم ہو سکے، جہاں ان کے لیے ترقی کے اسباب مل سکے، جہاں ان کے لیے خورد و نوش اور کھانے پینے کے وسیع ترین ذرائع مل سکے، جہاں ان کے لیے ان کی دنیاوی زندگی اور جسمانی زندگی کو راحت دینے کے اسباب مل سکے، انہی جگہوں کو وہ اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بسانے سے پہلے یہ سوچتے ہو کہ اولاد کو ایسی جگہ بساؤں جہاں مسجد قریب ہوں، اولاد کو ایسی جگہ بساؤں جہاں مدرسہ قریب ہوں، اولاد کو ایسی جگہ بساؤں جہاں کسی عالم دین کا اسے قرب ملتا رہے، اولاد کو ایسی جگہ بساؤں جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات دی جا رہی ہوں، اولاد کو ایسی جگہ بساؤں جہاں صالحین کا ماحول ہو۔ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو نیک اولاد کی دعا تو کرتے ہیں مگر اولاد کو نیک بنائے رکھنے کے لیے ایسا ماحول فراہم نہیں کرتے جو ماحول اولاد کو نیک بنا سکے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماحول کا انسانی زندگی پر اثر کیسے مرتب ہوتا ہے۔ آپ صرف اس چیز کو محسوس کر لیں، مغربی ممالک میں، یورپ میں، جہاں خنزیر، سور کا گوشت بھی دکانوں پر بیچا جاتا ہے، تو وہاں اس کے حوالے سے چونکہ ماحول ہی ایسا ہے تو وہاں سور کا گوشت بھی ایک طرف پڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف حلال جانوروں کا گوشت بھی پڑا ہوتا ہے، تو لوگ خرید لیتے ہیں کہ ہمیں حلال جانور کا گوشت چاہیے، چونکہ وہاں ماحول ہی ایسا بنایا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں آج بھی کم از کم اتنا ماحول ہے کہ سور کا نام سنتے ہی یا اس کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہی بچے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی نجاست، غلاظت اور گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو آخر ان بچوں کو سور سے اتنی جو نفرت ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان بچوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے، ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ جہاں اس نجس اور پلید جانور سے نفرت دلائی گئی ہے۔ تو اولاد کی زندگی پر ماحول کا کتنا سخت اثر مرتب ہوتا ہے۔ آج ہم نیک اولاد کی حصول کے لیے دعا تو کرتے ہیں مگر جب اس اولاد کو نیک بنائے رکھنا ہے تو کیا اس کے لیے ہم وہ ماحول فراہم کرتے ہیں جو اولاد کو نیک بننے یا نیک بنانے کے لیے مددگار اور معین ثابت ہو سکے؟ تو اس سلسلے کے اندر ہماری کوتاہی آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ مسلم معاشرہ اس بارے میں غفلت برت رہا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے روشنی ہے، اور وہ روشنی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے، اسکنت انہیں سکونت پذیر کر دیا ہے، بواد کہاں؟ شہر میں، کسی ایسے علاقے میں جہاں تعیش کے سارے اسباب فراہم ہوں۔ کیا ایسی جگہ آباد کیا ہے جہاں کھانے پینے کی ساری چیزیں وافر مقدار میں ملتی ہو؟ نہیں، بوادن ایک وادی میں بسا دیا ہے۔ وہ وادی کیسی ہے؟ غیر ذی زرع، جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، جہاں سبزہ نہیں اگتا ہے، جہاں دور دور تک پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں اور پتھریلی سرزمین ہے، میں نے وہاں اپنی اولاد کو بسا دیا ہے۔ دوستان محترم، آپ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جگہ چنی اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے وادی غیر ذی زرع میں، سنسان وادی میں، بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کو بسا تو دیا ہے، لیکن وہ جگہ دینی ماحول کے اعتبار سے، دینی اثرات کے اعتبار سے، اے اللہ تیرے فضل و کرم اور تیری رحمت و برکت ملنے کے اعتبار سے وہ جگہ سنسان نہیں ہے، وہ جگہ اجڑی ہوئی بستی اور ویران آبادی نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم، دنیاوی اسباب اور منافع تو وہاں دور دور تک نظر نہیں آتے، لیکن میرے اللہ وہ جگہ ایسی ہیں جہاں تیرا پاک حرم ہے، جہاں عزت والا تیرا گھر ہے، میں نے اس جگہ اپنی اولاد کو آباد کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو فوقیت دی اور کس چیز کو اہمیت دی۔ وہ دنیاوی منافع اور اسباب کو نہیں بلکہ دینی ماحول کو آپ نے فوقیت دی، چونکہ نیک اولاد کی دعا کی تھی، اور اس اولاد پر نیک اثرات مرتب ہوں یا اس نیک اولاد کے اثرات اس جگہ پر مرتب ہو، آپ نے اس لیے کیسی جگہ منتخب کی ہیں؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے آباد کیا ہے۔ اور پھر آباد کرنے کا مقصد بھی آپ نے ذکر کیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہ جو لیقیموا الصلاۃ میں لام ہے، امام قرطبی اور امام بیضاوی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لام لام کہ ہے، یعنی یہ لام کام کے مقصد اور غرض و غایت کو بتاتا ہے کہ یہ جو میں نے اسکنتو، میں نے جو اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی میں بسا دیا ہے، وہ کیوں بسایا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ میں نے کیوں یہاں پر اپنی اولاد کو آباد کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اے اللہ میں نے بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو تیرے حرم کے پاس اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ تیرا گھر آباد رکھیں، تاکہ وہ تجھے سجدے کرتے رہیں، تاکہ وہ کثرت سے عبادات کرتے رہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اولاد کے لیے دعا کرنا، اور دوسرا درجہ ہے صرف نیک اولاد کے لیے دعا کرنا، اور تیسرا درجہ ہے نیک اولاد کے لیے نیک ماحول فراہم کرنا۔ تو ہمارا مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اولاد کی دعا کرتا ہے، نیک اولاد کو نہیں طلب کرتا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو نیک اولاد کو تو طلب کرتا ہے مگر اس اولاد کو نیک بنانے کے لیے نیک ماحول فراہم نہیں کرتا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم حصول اولاد کے لیے دعا بھی کریں، نیک اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اور اس کو نیک بنانے کے لیے نیک ماحول بھی فراہم کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ اپنی اولاد کو بسا دیا، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں دینی مقاصد غالب ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی رضا کا غلبہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ کام کرتا ہے، اور پھر وہاں بظاہر اگرچہ اسے دنیاوی منافع نظر نہ آئیں مگر اس کا مقصد اور اس کی دلی نیتیں صرف اللہ کی رضا ہوتی ہیں،
تو پھر وہ بے آب و گیا وادی ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ بھی آباد ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں بھی اللہ رب العزت غیب سے اسباب فراہم کر دیتا ہے، اور پھر وہاں بھی اللہ رب العزت ان کے رزق کے لیے اور ان کی عزت کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اولاد کو آباد کیا، وہاں صرف یہ نہیں کہ آپ نے اولاد کو وہاں پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا اور دنیاوی اعتبار سے ان کا کچھ خیال نہیں رکھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وسعت بھر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں آباد کرتے وقت ان کے لیے خورد و نوش کا انتظام بھی آپ نے کیا۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے وہاں جن چیزوں کا انتظام کیا وہ چیزیں کیا تھی؟ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے کھجوروں کا چمڑے کا بنا ہوا تھیلا رکھا اور پانی کا ایک مشکیزہ ان دونوں کے سامنے رکھا، یعنی یوں نہیں کہ بالکل اسباب سے بھی آپ نے نظر ہٹا دی، بلکہ آپ کی وسعت بھر جو چیز ان کے لیے تھی ممکن وہ آپ نے پیش کر دی، اور پیش کرنے کے بعد جب آپ واپس جانے لگے، اللہ اکبر، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس سنسان وادی میں ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ پوچھا تو مزاج شناس نبوت خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس خاتون کے قدم وہیں جم گئے اور انہوں نے کہا اِذًا لَن يُضِيعَنَا، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، وہ ہماری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ ہیں اس صابرہ اور شاکرہ خاتون کی زندگی میں بھی ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین کے لیے نمونہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کوئی کام کریں تو پھر اس میں آپ شکوہ گیلا نہ کریں، پھر اس میں آپ بے صبری اور ناشکری کے کلمات زبان سے نہ نکالیں، بلکہ اس وقت آپ کی توجہ صرف اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے اور صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ ورنہ آج کثرت سے ایسی خواتین پائی جاتی ہیں کہ جو اپنے شوہر کے معاملات میں ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کرتی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے جہنم میں مردوں کے مقابل عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ تو پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ حضور کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ اللہ کی بھی ناشکری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے عورتوں کو مردوں کے مقابل جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے، اور ان کی ناشکری کے جملے بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ اگر تم پوری زندگی بھر احسان اور بھلائی اور نیکی کا برتاؤ کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، اور پھر وہ تمہاری طرف سے کچھ ناپسندیدگی کی بات دیکھتی ہیں تو فوراً کہہ دیتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ ہے جسے ہمارے نبی علیہ السلام نے ناشکری کا جملہ کہا، اور سرکار نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھنے پر اس جملے کا ذکر فرمایا۔ اے خواتین اسلام،
آپ کا شوہر آج آپ کو بے آب و گیا وادی میں تو چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے، آج آپ کا شوہر آپ کو ایسی وادی میں تو نہیں چھوڑ کے جا رہا جہاں انسان تو کچھ جانور بھی نہیں ہے، آپ کا شوہر آپ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ تو تن تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آئے اور دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے آئے، اور جہاں انسان تو کجا جانور بھی وہاں نہیں بستے ہیں، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں کھیتی نہیں ہے، جہاں دنیاوی اسباب اور منافع نظر نہیں آتے، وہاں چھوڑ کے آئے۔ مگر ایسی وادی میں بھی اس صابرہ اور شاکرہ خاتون کی زبانوں پر یہی جملے تھے کہ اگر اللہ کے حکم پر آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ضرور وہ رب ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اے خواتین اسلام، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کی ہلاکت اس کے بیوی بچوں کی وجہ سے ہوگی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور آخر بیوی بچوں کی وجہ سے ہلاکت کیسے ہوگی؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کو مال کی تنگی کا تانا دے گی اور اس کو یوں کہیں گی کہ تم کماتے کتنا ہو، تمہاری سیلری کتنی ہے، اور تمہارے پاس تو کوئی زیادہ روپیے پیسے نہیں ہیں، اور پھر وہ اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کے ان تانوں کی وجہ سے ایسی جگہ چلا جائے گا جہاں اس کا دین اور ایمان تباہ ہو جائے گا، یوں اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اے خواتین اسلام، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مردوں کے لیے نمونے عمل ہیں، وہاں ان کی زوجہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خواتین اسلام کے لیے بھی نمونے عمل ہیں کہ آپ ان کے صبر اور شکر سے نصیحت حاصل کریں کہ انہوں نے ایسے حالات میں بھی صبر کیا اور اللہ کے حکم پر بھروسہ کیا۔ حقیقت میں ہمارا ایمان کمزور ہے، اور ایمان کے حوالے سے چونکہ مضبوط ایمان تب ہوگا جب اللہ کے وعدوں پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کریں۔ ہم اپنے آپ کا بھی اتنا بھلا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا بھلا ہمارے رب نے ہمارے لیے قرآن میں ذکر کر دیا۔ ہم اپنا بھلا اور اپنی اولاد کا بھلا اتنا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھلا بتا کر گئے ہیں۔ ہمارا بھلا سے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ اور اپنے نبی کے فیصلوں پر سر جھکا دینا ہے، بس اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ تو بات طویل نہ ہو جائے، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم پر سر جھکا دیا۔ تو اے خواتین اسلام، آپ بھی سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں اور ہماری عقلوں کے فیصلے بہت کمزور ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل کا معاملہ یہ ہے، سیدنا وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر ساری انسانیت کو جو اللہ نے عقل دی اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عقل دی، اس کا مقابلہ یوں ہے کہ ایک ایسا ریگستان ہے جس کے کنارے نظر نہیں آتے، اور اس ریگستان میں ایک تنکا پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تنکے کے برابر عقل سارے انسانوں کو عطا فرمائی، اور اس حد نظر نہ آنے والے ریگستان کے برابر عقل تنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو کہاں ہماری عقلوں کے چھوٹے فیصلے، کہاں ہماری عقلوں کے کمزور فیصلے، اور کہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل کے فیصلے۔ تو عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہیں۔ ہمیں عقل کی طرف نہیں جانا، ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور یہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ممکن ہے خواتین اسلام یہ سن کر کہیں کہ آپ کو تو کہہ دینا ہے، پھر اس کا انجام اور نتیجہ تو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رسول کے وعدوں پر اگر آپ کا ایمان کامل ہے
تو پھر جہاں پانی نہیں تھا وہاں دودھ پیتے بچے کے ایڑیاں رگڑنے پر اللہ نے زمزم پیدا فرما دیا۔ وہاں اللہ رب العزت نے ایسا رزق فراہم کیا کہ پوری دنیا میں رزق کا کوئی بھی پھلوں کا موسم کوئی بھی ہو، کہیں کسی پھل کا موسم ہے تو دوسرا پھل نہیں پایا جاتا، کہیں ایک پھل پایا جاتا ہے تو دوسرا پھل نہیں پایا جاتا، لیکن حرم وہ پاکیزہ سرزمین ہے، وہاں ہر موسم کا پھل ہر موسم میں ملتا ہے۔ آپ اس پر توجہ دیں اور غور کریں، یہ حقیقت میں دین پر استقامت کے ساتھ جم جانے کا نتیجہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اب آپ آگے یوں بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں آباد کرنے کے بعد اللہ کا حکم بتا کر جب چل دی تو ایک پہاڑ کی اوٹ میں آ کر آپ نے وہاں اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کی، یعنی اولاد بھی طلب کی، نیک اولاد طلب کی، اولاد کے نیک بنائے رکھنے کے لیے ماحول بھی فراہم کیا اور پھر دعا کی۔ یعنی ہماری کمزوریاں یہ ہیں کہ ہمیں عمل نہیں کرنا، صرف دعائیں کرنی، ہمیں عمل نہیں کرنا، صرف دعائیں کروانی، کہ مولانا آپ دعا کر دیں، پیر صاحب آپ دعا کر دیں، کسی حاجی نمازی سے کہہ دیں ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہے، اگر دعا کرتے تو کون سی دعا ان کی رد کی جاتی؟ وہ تو مستجاب الدعوات تھے، وہ تو اللہ کے خلیل ہیں۔ مگر آپ نے پہلے عمل کیا، پہلے پریکٹیکل ہوئے، پہلے اپنا عمل پیش کر دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا جہاں اللہ کا حکم تھا، اور اس کے بعد دعا کی۔ دعا کیا کیا آپ نے دعا یہ کی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس جگہ آباد تو کر دیا ہے، اب میری دعا ان کے لیے یہ ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے اللہ میں نے جو تیرا حکم تھا اس پر عمل کر دیا، اور میرے بیوی بچوں نے بھی تیری رضا کے لیے اس پر عمل کر دیا، اب میری دعا یہ ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے۔ اب وہ بسنے والے تو دو ہی تھے، ایک ماں اور ایک بیٹا، مگر اللہ نے عمل کے بعد کی دعا کو اس شان سے قبول فرمایا کہ مسلمان کہیں بھی بستا ہو اس کا دل حرم میں لگا رہتا ہے، وہ وہاں جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ تو عمل کے بعد دعا کا یوں معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا یہ کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب یہ آپ نے ان کے لیے پھلوں کے رزق کی بھی دعا جو کی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ بس پھل ملیں اور یہ عیش و آرام کریں اور دنیاوی لذات سے لطف اندوز ہوتے رہیں، بلکہ آپ نے یہاں بھی یہ فرمایا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں، تیرے حرم کو آباد کریں، نماز قائم کرتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ بھی دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور جو اس شہر میں رہنے والے ہیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو ساتھیوں آپ یہاں اس چیز کو محسوس کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیسا نمونہ عمل ہے، اولاد کو کیسی جگہ بسایا تاکہ نیک اثرات مرتب ہوں، اور پھر وہاں اولاد کو کیوں بسایا تاکہ نماز قائم کریں، اور عمل کرنے کے بعد دعا کی۔ ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آج بھی میں ایسے کئی اپنے تعلقات والے متعلقین کو جانتا ہوں جو اپنے علاقے چھوڑ کر ایسی بستی میں آ بسے جہاں ان کی اولاد کو نیک ماحول ملے، جہاں ان کی اولاد کی نشو و نما دینی ماحول میں ہو سکے، اور ایسے لوگ یقیناً قابل صد مبارکباد ہیں کہ جو صرف نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے
بلکہ نیک اولاد کے لیے نیک ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، آپ اس کے لیے کوشش کریں۔ اب ایک آخری بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت اہم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمارے لیے اسوہ ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ اللہ نے آیت میں کیا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ سے سنیے اس بات کو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل تھا، اور وہ نمونہ عمل کیا تھا؟ اذ قالوا لقومہم، وہ نمونہ عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے بھی بیزار ہیں جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو۔ یعنی یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں علماء کی توجہ کے ساتھ، کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پتا ہے کہ اگلی امت کے علماء تباہ کیسے ہوئے؟ صحابہ نے کہا حضور آپ بتائیں ہمیں کہ کیسے تباہ ہوئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگلی امت کے علماء قوم کو برائی سے روکتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، مگر جب قوم نے برائی کرنا نہیں چھوڑا اور نیکی پر عمل شروع نہیں کیا تو یہ روکنے والے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے لگے۔ یعنی جنہیں برائی سے روکتے تھے اب انہی بروں کے ساتھ نشست و برخاست اٹھک بیٹھک چالو ہو گئی، اب انہی کے ساتھ تعلقات شروع ہو گئے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ نے ان کے دل ملا دیے اور ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ اب وہ جو برائی سے روکتے تھے اب انہیں برائی نہیں لگ رہی، اب وہ بروں کو برائی سے باز رکھنے پر آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اب وہ بروں کو برائی سے روکنے کے لیے طبیعت نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں برائی سے روکیں، چونکہ اب انہوں نے انہی بروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا اور رسم و رواج اور سارے معاملات کرنا شروع کر دیے۔ تو اے عاشقان رسول، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ والوں نے بروں کو برائی سے روکا، بد عملوں کو بد عملی سے روکا، بد عقیدوں کو بد عقیدگی سے روکا، شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کی مشرکانہ حرکات سے روکا۔ مگر جب وہ باز نہیں آئے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی یوں نہیں کہ چلو اب وہ باز نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، ہمیں تو سارا ماحول دیکھنا ہے، رشتہ داری دیکھنی ہے اور ساتھ میں مل بیٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ نہیں، ان کی زندگی میں نصیحت اور نمونے عمل یہی ہیں۔ اذ قالوا لقومہم، جب برے برائیوں سے باز نہیں آئے تو فوراً انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے کہا انا براء منکم، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اولاد پر نیک اثر مرتب ہو تو نیک ماحول فراہم کیا، اور کہیں بروں کا اثر ہم پر برا نہ آ جائے، ہمارے چاہنے والوں پر برا نہ آ جائے تو آپ نے ان سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا۔ تو یہ دو چیزیں آج کے اس اجتماع کے ذریعہ میں آپ کی خدمت میں بالخصوص پیش کرتا ہوں کہ اپنی ذات کے ذریعہ نیک اثر کسی پر مرتب کرنا ہو یا کسی جگہ کا برا یا نیک اثر خود پر مرتب ہونے والا ہو یا کسی انسان کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے نیک اثر لینا ہو یا اس کے برے اثر سے بچنا ہو، ان دونوں صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ اولاد نیک بنائے رکھنے کے لیے ہمارے لیے آپ نے ایک طریقہ چھوڑا کہ ایسی جگہ آباد کیا جو جگہ بھی نیک پارسا پرہیزگار لوگوں کے شایع نشان ہیں، اور پھر ایسے لوگ جہاں سے برا اثر آنے والا تھا تو پھر وہاں آپ نے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں اور ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یوں تو بڑی نصیحتیں ہیں، مگر یہ چند باتیں ہیں جو مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید ہیں،
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے یہ اجتماع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات کو ضرور سنیں اور اپنی دینی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔